بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم نظم اونٹ کی شادی۔ تو اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ شاعر نے اس میں کہنے کی کیا کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شاعر نے مزاحیہ انداز اپنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اس مزاح کے اندر ہی اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا کہ آج کے اخبار میں نا ایک خبر آئی ہے، بڑی عجیب سی خبر آئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا خبر آئی ہے؟ کہتے ہیں اونٹ کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اونٹ کے گھر میں بھی بہار آئے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی ہوتی ہے نا، مطلب پہلے جب شادی کا پتہ چلتا ہے نا تو دل میں بڑے لڈو پھوٹتے ہیں اور بڑا انسان بندہ خود کو جو نا ہلکا پھلکا سا فیل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہاں بھی میری شادی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ نا اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح اونٹ پر بھی ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا اور جو ہے نا کہ اسے اونٹ کی ہر طرح کی آزادی ختم ہو گئی۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب جو ہے نا مطلب یعنی کہ اونٹ اصل میں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے کہ اب وہ بنا پھرتا تھا نا، بڑا اونٹ بنا پھرتا تھا، بڑے لمبی ٹانگوں سے جو ہے نا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ اب اس کو جو ہے نا وہ شادی کی جو زنجیریں پڑ گئی ہیں، ذمہ داریوں کی زنجیریں پڑ گئی ہیں۔ مجھے جلدی سے اس بیاہ کی تصویر بھیج دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس شادی کا انجام کیا ہوا۔ تو بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شادی دیکھنے کو تو سننے کو تو ایک جو ہے نا بڑی ایک دلی خوشی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن بعد میں اصل میں یہ بات جو ہے نا وہ ذمہ داری کی ہے۔ تو دیکھیں شعر میں ہم کیا کہتے ہیں، شاعر: نیا آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے۔ پرچہ یعنی کہ اخبار کو پرچہ بھی کہتے ہیں، اخبار کو پرچہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گل کھلایا، یعنی کہ گل کھلایا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات جس میں نا مطلب کہ کوئی جھگڑے والی کوئی بات، فساد والی کوئی بات یا کوئی کارنامہ، الٹا کارنامہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گل کھلایا۔ اور بلبلانا خوشی سے آوازیں نکالنا، یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ آج کی اخبار میں جب صبح اخبار لگی ہوتی ہے نا، صبح کی اخبار لگی، صبح پھینکتے ہیں اخبار والے جنہوں نے اخبار لگائی ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے اخبار، بڑی ایک پرجوش چیز ہوتی ہے کہ جب اس کو پڑھنے والا جو اس کا ایڈکٹ ہے، جو اس کا عادی ہے، جب وہ اس کو اٹھاتا ہے نا تو وہ اس کی جو ہے نا مطلب نظر خبروں پر جاتی ہے۔ تو وہ معمول کی خبریں پڑھ رہا تھا لیکن اسے ایک انوکھی سی خبر پڑھنے کو مل گئی، وہ یہ تھی کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا کہ اونٹ کی شادی ہے، کہ اونٹ کی شادی ہے۔ بڑی عجیب سی خبر تھی کہ اونٹ کی شادی ہے۔ تو وہ شادی میں جو ہے نا جب اس کو صحرا باندھا جا رہا ہے، صحرا کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، آج کل تو وہ رواج نہیں رہا لیکن پہلے زمانے میں نا ایک وہ گولڈن سی لڑیاں ہوتی تھیں، یعنی کہ وہ گولڈن سی لڑیاں، موتی پرے ہوتے تھے، پھول ہوتے تھے اس کے اوپر، تو ایک تاج سا ہوتا تھا، ایسے سر پہ باندھ دیا جاتا تھا اور جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس کی لڑیاں جو ہے نا وہ آگے لٹک رہی ہوتی تھیں اور دولہے کا چہرہ نہیں نظر آتا تھا۔ دولہا جو ہے نا وہ گولڈن سی لڑیوں کے پیچھے سے دیکھتا تھا، اسے کہتے تھے صحرا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اس کا رواج نہیں ہے، تو وہ دولہے کو باندھا جاتا تھا، تو دولہے نے یعنی کہ اب اونٹ نے ایک صحرا باندھا ہے۔ جب اونٹ کو صحرا باندھا گیا نا تو اونٹ جو ہے نا پھر خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ آوازیں نکال رہا ہے، جیسے بندہ گنگناتا ہے نا خوشی کے ساتھ، یعنی کہ اونچی آواز میں، یعنی کہ انجوائے کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح اونٹ نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں: چھتر کے گھر میں پیامے بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ معنی میں ہے پیام بہار، بہار کا پیغام، بے مہار یعنی کہ آوارہ، بے مہار یعنی کہ آوارہ۔ تو اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے اونٹ کہ اونٹ اپنی شادی میں بہت خوش ہے، شادی اس کے لیے اس کے گھر میں، اس کے دل میں خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں، لائٹس جل رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ڈھولکیاں بج رہی ہیں، بینڈ باجے بج رہے ہیں، یعنی کہ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ بہار ہی بہار ہے، شادی والے گھر میں ایک الگ ہی سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مہمانوں کی چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے،
کھانے پک رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا اسے کہتے ہیں روایتی ڈھول اور روایتی ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہار آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ ایک محاورہ ہے، اونٹ ریونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی کہ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی مطلب یعنی کہ کسی چیز کا پتہ نہ لگنا کہ اس ٹائم میں کون سی چیز ہو رہی ہے، اگلے ٹائم میں کوئی اور چیز، اگلے ٹائم میں کوئی اور چیز۔ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان بچہ جتنا مرضی آپ اس کو سمجھا لیں یا جتنی مرضی اس کو چوٹیں لگ جائیں شرارتوں کے وقت، وہ باز نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اونٹ ریونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کبھی کبھی یہ اونٹ قابو سے بھی باہر ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو بھائی، اس کی شادی جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دلاور فگار ہے شاعر کا نام۔ یہاں دلاور فگار نے مہار کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ مہار جو ہوتی ہے نا، اصل میں مہار جو ہے وہ نکیل کا نام ہے، نکیل ہوتی ہے بہار، یہ مہار یعنی کہ وہ جو اس کے ناک میں ڈال کے جانور کو قابو کرتے ہیں نا، تو اس سے کہ مہار اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی بھی جانور کو قابو کر، قربانی کے جانور نہیں لینے جاتے تو اس میں وہ جو ناک میں ڈالی ہوتی ہے تو وہ اسے پکڑتے ہیں، پنجابی میں نتھ کہتے ہیں جی، نتھ پائی ہوئی ہے انہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے اس کو جو ہے نا مطلب ڈال کر اسے قابو کیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کبھی کبھی اونٹ اس رسی کو بھی تڑوا لیتا ہے۔ اب رسی کو کیوں نہ تڑوائے جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اب شعر نمبر 3 میں، میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، ٹھیک ہے نا، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا کہتا ہے، بننا کیا ہوتا ہے، بننے کا نہیں پتا، بننا کہتے ہیں دلہے کو، میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے دلہے کو، اب جو دلہا ہوتا ہے نا اس کو سب مبارکیں دیتے ہیں، سب کہتے ہیں جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، بھائی اس کا کوئی لاٹری تو نہیں نکلی ہوتی، اس کی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو شادی کے موقع پر نا وہ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شادی خانہ آبادی یعنی کہ اس کا اپنا ایک گھر بس رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک نئی فیملی پہچان بن رہی ہوتی ہے، تو سب اس کو بڑے نا مطلب یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت طریقے سے اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کو خوشیوں کی جو ہے نا مطلب یعنی کہ سمجھ لیں کہ خوشیوں کی مبارکیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے دلہے کو یہ خوشیاں مبارک ہوں، یہ خوشیوں کی گھڑی مبارک ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے۔ اب کہنے کو تو اس کی شادی ہوئی ہے، اب سننے کو تو اس کی شادی ہوئی ہے، اب دیکھنے کو تو اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن اصل میں کیا ہوا ہے، بیہائنڈ دا سکرین کیا ہے، وہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو آلریڈی میرڈ ہے، جو آلریڈی شادی شدہ ہے، کہ ان کی زندگیوں میں کتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اب ذمہ داریاں کیا ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا شریک حیات ہے، جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی بیگم ہے، آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شادی سے پہلے جب کنوارا ہوتا ہے بندہ تو پھر وہ صرف اپنا ہی خیال رکھتا ہے، وہ رکھے نہ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اب اس کی شادی ہوئی ہے، اب اس کو مبارک ملی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سکرین کیا ہے، پسے پردہ اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو نکیل پڑ گئی ہے، اب اس کی آوارگی کے دن ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، اب گھر جانے کا ٹائم آ گیا اب اونٹ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو قابو کر لیا گیا ہے، اب اونٹ قابو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے پنجاب میں بھی اکثر، ہمارے اس علاقوں میں بھی اکثر کہتے ہیں کہ جی منڈا بہت آوارہ ہو گیا، تو کہتے ہیں بڑے بزرگ کہتے ہیں کر دو اس کی شادی، ٹھیک ہے نا، پڑ جائے گی اس کی عمر ذمہ داری، وہ جب کام نہیں کرتا کوئی بھی ڈھنگ کا تو کہتے ہیں جی کر دو جی اس کی شادی، ٹھیک ہے نا۔ خود ہی جب اس کے سر پر پڑے گی تو یہ سمجھ جائے گا، تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ مبارک تو اس کو دی جا رہی ہے لیکن اس کو نکیل پڑ گئی ہے۔ جو نکیل ہوتی ہے وہ قابو کرنے کے لیے ہوتی ہے، بڑے سے بڑے جانور کو، جیسے بھینسیں اتنے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اونٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو ناک سے ان کو قابو کر لیا گیا ہے، شادی میں قابو آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں سے اس کے سر میں اضافہ ہو گیا ہے، سر کے درد میں اضافہ ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ درد پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اب اونٹ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اب ہر کام مشورے سے کرنا پڑے گا، اب ہر کام راضی نامے سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو
اب اونٹ کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. دلاور جو ہے، دلاور فگار شاعر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شادی سے انسان قابو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ بیگم کی مرضی اور دوسروں کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے. یہاں ناک میں نکیل ڈالنے سے مراد اونٹ قابو میں آ گیا ہے. اصل میں اونٹ نہیں قابو میں آیا، شادی کا دلہا قابو میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر نمبر 4، سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا. اب اس میں یہ مطلب ہے کہ اونٹ سواری کا جانور ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں مشکل الفاظ اتنے نہیں ہیں، وزن جو ہوتا ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اونٹ جو ہے نا وہ سواری کا جانور ہے. اونٹ کے اوپر سواری کرتے ہیں، سواری کا مطلب کہ اوپر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کر. خاص طر اونٹ بڑا کارآمد ہے ریگستان میں، کیونکہ اس کے پاؤں کے اندر ایسی خصوصیت ہے جو ریت کے اندر اس کے پاؤں دھستے نہیں ہیں اور بڑی آرام سے وہ چلتا ہے. ریت نرم ہوتی ہے نا، تو ہمارے پاؤں تو اس کے اندر دھس جاتے ہیں، تو وہ دھسنے کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اونٹ کا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کہ پاؤں ایسے بنائے ہیں تو وہ آرام سے چلتا ہے، تو وہ سواری کا جانور ہے. اور اس کے علاوہ وہ بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے. آپ نے اونٹ ریڑیاں دیکھی ہوں گی بڑے بڑے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ وزن لادے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پورا ایک جو ہے نا سمجھے کہ ٹرالی کا کام کرتی ہے. وہ جو ٹرالی ہوتی ہے اونٹ کی ٹرالی، ٹریکٹر ٹرالی کا کام کر رہی ہوتی ہے. اتنا وہ اس کے اوپر وزن یعنی کہ اس کے اوپر کر دیں تو وہ کھینچ لیتا ہے آرام سے، طاقتور ہوتا ہے. تو شاعر طنز کر رہا ہے، طنزیہ مزاح کر رہا ہے. طنزیہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ چھیڑ رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اونٹ صرف اپنے جسم پر بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، میں نے تو آج تک صرف یہی سمجھا تھا. مگر اس اخباری خبر سے پتہ چلا کہ اب اونٹ گھرداری کا بھی بوجھ اٹھائے گا. جہاں وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، دوسروں کو اپنے اوپر سوار کر کے سفر کرواتا ہے، اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اب وہ گھر کا بھی بوجھ اٹھائے گا. تو اصل میں وہ دلہے کو کہہ رہا ہے کہ پھر لیا جتنا پھرنا تھا آوارہ، گھوم لیا دوستوں کے ساتھ جتنا گھومنا تھا، اب کیا ہے؟ اب ہو گئی ہے تمہاری شادی، ٹھیک ہے نا. اب تم نے گھر کی ذمہ داری کا بھی بوجھ اٹھانا ہے. پرانے وقتوں میں اگر کوئی نالائق ہو جاتا تھا تو وہ اسی طرح ہی، بالکل اسی طرح ہی کہتا تھا تو کر دو اس کی شادی، ٹھیک ہے نا. تو ذمہ داری جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اصل میں اب کیا ہے کہ سواری کا جانور اسے سمجھا تھا، تو اب وہ گھر کا بوجھ بھی اٹھائے گا. تو یہ اونٹ کے اوپر طنز نہیں ہو رہا، یہ شادی شدہ لوگوں کے اوپر طنز ہو رہا ہے جن کی شادی ہو گئی ہے یا مطلب ہو رہی ہے، ابھی ہوئی ہے نا شادی. شادی سے کچھ عرصہ پہلے، 1 مہینہ جب شادی کو ہو جاتا ہے، تو شادی سے پہلے آپ 1 مہینہ دیکھیں تو اس کی جو ہے نا اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. وہ 10 بجے گھر آئے، 12 بجے گھر آئے، دوستوں کے ساتھ پھرے، پیزے کھائے، کچھ بھی کرے، کچھ بھی، تو کوئی تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے نا. اب جب اس کی شادی ہوگی، اب گھر میں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے رات کے کھانے پر، تو وہ نہ صرف رات کے کھانے پر انتظار کر رہی ہوتی ہے بلکہ گھرداری بھی اس نے چلانی ہے، گھر کا نظام بھی اس نے چلانا ہے، ٹھیک ہے نا. ساری فیملی کو ایک جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس نے آگے لے کے چلنا ہے، اور گھر پر گھر ٹائم سے آنا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے شاعر کا.